اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected viewers and distinguished visitors, السلام علیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتوں میں سے ایک جنت کو اپنے لیے منتخب کیا ہے. اس کو اپنے عرش کے قریب بنایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے بویا. لہٰذا وہ تمام جنتوں کی سردار ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں سب سے بہترین اور افضل کا انتخاب فرماتے ہیں. چنانچہ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا، بنی نوع انسان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آسمانوں میں علیہ کا، شہروں میں مکہ کا، مہینوں میں اشہر حرم کا، راتوں میں شب قدر کا، دنوں میں جمعۃ المبارک کا اور اوقات میں نماز کے اوقات کا انتخاب کیا. اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. طبرانی نے اپنی معجم میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی آخر کی 3 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے. پہلی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس وفتر کو دیکھتا ہے جس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثبت کرتا ہے. پھر دوسری گھڑی میں جنت عدن کو دیکھتا ہے اور وہ اس کا مسکن ہے جس میں وہ رہتا ہے. اس میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا سوائے انبیاء، شہداء اور صدیقین کے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو کسی نے دیکھا ہے نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے. پھر رات کے آخری حصے میں اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ اور یہ معاملہ طلوع فجر تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور صبح کی نماز بھی قائم کیجیے، بے شک صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے. الاسراء آیت نمبر 78. حسن بن سفیان نے سند کے ساتھ انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو ہر مشرک نیز ہر شرابی نشیل آدمی پر حرام کیا ہے. الکتاب الفردوس باحوالہ. امام درامی اور نجدہ رحمۃ اللہ علیہما نے عبداللہ بن الحارث سے ایک روایت مرفوعاً نقل کی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن الحارث پر موقوف ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس نے توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس نے فردوس کو اپنے ہاتھ سے بویا. پھر اس نے کہا، میری عزت و جلال کی قسم، اس میں شرابی اور دیوس داخل نہ ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرابی کا مطلب تو ہم سمجھ گئے، مگر دیوس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیوس وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غلط کام ہوتا دیکھے اور خاموش رہے. امام درامی نے حضرت مجاہد کی روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، عرش کو، قلم کو، عدن کو اور آدم کو. پھر تمام مخلوقات سے کہا، ہو جا، تو وہ ہو گئی. امام بیکہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیوار ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ سے بنائی اور اس کے ساتھ پودے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور پھر اس سے کہا، کچھ بول. تو اس نے کہا، مومنین کامیاب و کامران ہو گئے، تجھے مبارکباد دی ہو، تو بادشاہوں کی قیام گاہ ہے. کتاب الفردوس. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا،
سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو اہل جنت کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے جبکہ لوگ اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں؟ تو اس سے کہا جائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھ کو اتنا دے دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس تھا؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ تو اللہ اس سے کہے گا چل تجھ کو یا یہی نہیں کہ اتنا دیا جاتا ہے بلکہ اس کے برابر اور اس کے برابر اور اس کے برابر، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب سب سے اونچے مرتبے والا جنتی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے چاہا ہے، میں نے ان کی عزت کا درخت اپنے ہاتھوں سے لگایا اور اس پر مہر لگا دی۔ میں اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا، اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان چھپا رکھا گیا ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ باہوالا مسلم کتاب الایمان۔ ریسپیکٹڈ ویورز، امید کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی تاریخی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ سیکشن میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔